بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان محمود غزنوی نے بہلول کو حکم دیا آپ بازار جاؤ اور بازار کے اندر دیکھو جن قصائیوں کے گوشت تولنے والے پتھر کم ہیں، ان کا وزن کم ہے، ان کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ اب یہ بہلول بازار کے اندر گیا، پہلے کسائی کے پتھروں کو دیکھا وہ کم نکلے تو اس سے سوال کیا کہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے گزران ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا جی گھر کے حالات بہت ہی تنگ ہیں، بہت ہی خراب ہیں، دل کرتا ہے یہ چھری جو گوشت کاٹنے والی ہے اس کو اپنے پیٹ میں گھسا دوں اور خودکشی کر لوں، ابدی نیند سو جاؤں۔ جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا۔ اب یہ بہلول دوسرے کسائی کے پاس گیا اور اس سے کہ پتھر وغیرہ چیک کیے تو وہ بھی کم نکلے۔ اب اس سے سوال کیا کہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہتا جی حالات بہت مندے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ پر یہ حالات اور یہ دن نہ آتے۔ جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے بھی کہہ دیا۔ اب یہ بہلول تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، تیسرے قصائی کے پاس جاتا ہے، اس کے پتھروں کو چیک کیا تو وہ بالکل درست تھے، پورے تھے، ان کا وزن پورا تھا۔ اس سے سوال کیا آپ بتاؤ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، گھر کے حالات بہت ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، مال کے اندر برکت ہے، گھر کے اندر امن و سکون ہے، اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، بات مانتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شکر والے جو کلمات کہہ سکتا تھا اس نے کہے۔ اب یہ بہلول واپس دربار کے اندر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ بتاؤ بازار کی کیا رپورٹ ہے؟ اس نے کہا جی بعض قصائیوں کے پتھر کم نکلے اور بعض کے پورے نکلے۔ کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جن کے کم نکلتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے میرے دربار میں پیش کرنا ہے، میرے سامنے لے کے آنا ہے، آپ لے کے نہیں آئے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جی آپ ان کو گرفتار کر کے کیا کریں گے، آپ ان کو قیدی بنا کے کیا کریں گے، آپ ان کو ہتھکڑی لگا کے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سزا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دن، ان کے ایام اور ان کی گزران ان پہ تنگ کر رکھی ہے اور وہ خود پریشان ہیں، تو آپ ان کو قیدی بنا کے ان کو ہتھکڑی لگا کے اپنے سامنے پیش کر کے کیا کریں گے؟ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قومیں، جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اور ان کی روزی حلال کی نہیں ہوتی، ان کی کمائی حلال کی نہیں ہوتی، اللہ ان کی گزران ان پہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اپنے نبی کو بھیجا اور اس قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ نبی نے ان کو دعوت دی، ان کو توحید بتائی اور ان کو اس گناہ سے باز آنے کا کہا، لیکن وہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور جس بندے کی کمائی حلال نہ ہو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی، اس کی بات نہیں مانے گی، اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کو گالیاں دے گی، اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کو دھکے دے گی۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الہدا نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے زور زور سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، لوگوں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور وہ حرام کی غذا کے ساتھ جو ہے پلا بڑا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَكَ، اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کر لے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی اللہ سے مانگے، جو بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو وہ چیزیں عطا کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنی کمائی کو پاک کیجئے، آپ اپنی کمائی کو حلال کیجئے۔ جب آپ اپنی کمائی کو، اپنے رزق کو، اپنی روزی کو حلال بنائیں گے، آپ کی اولاد بھی آپ کی بات مانے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے الکاسب حبیب اللہ، جو
کمائی کرتا ہے، روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، اور وہ اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کر دے اس کا دنیا بھی اس کی بہتر بن جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ اس لیے اپنی روزی کو پاک کیجئے، اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو پاک کیجئے، تاکہ آپ کی اولاد بڑھاپے کے اندر آپ کا خیال رکھے، آپ کا سہارا بنے، آپ کی عزت کرے، آپ کی تکریم کرے، اور آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے۔ اور آپ اپنی روزیوں کو پاک کیجئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔